اگر آپ بھی اس وقت کسی خاص انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر رات کو اس کی یادوں میں نیند نہیں آتی، اگر ہر وقت اسی انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ قدرت آپ کو اشارے دے رہی ہے، اور اگر آپ نے ان اشاروں کو نہیں پہچانا، تو وہ ملاقات دیر سے ہو سکتی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی قسمت جہاں لکھی ہو وہ وہاں تک آ جاتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا خود چل کر نہ آئے تو انسان کو وہاں تک بلا لیتا ہے۔ انسان جہاں سے سوچنا چھوڑتا ہے، اللہ کی تدابیریں وہاں سے کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ جو چیز انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، وہ اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی دکھوں کا مداوا کرنے والا ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ یا رب، ہمارے دلوں میں اپنے لیے سچی محبت پیدا فرما، اور ہمارے گھروں میں سکونیت، رحمت اور برکتیں اتار دے۔ اے اللہ، ہمارے معاملات اپنے فضل سے آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو راحت میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں خوشیاں بڑھا دے، ہمارے نصیبوں کو روشن کر، اور ہمارے ہر قدم کو خیر کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی راہیں دکھا جو تیری رضا تک لے جائیں، اور ایسے لوگوں سے ملا جو ہمارے لیے خیر و بلائی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جس چیز میں شر ہو اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ پیار اور کنیکشن کی اس دنیا میں ہم سب کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی اپنا کھویا ہوا پیار، کوئی اپنا روحانی ساتھی، کوئی اپنا سچا دوست، اور کوئی صرف ایک ایسا انسان جو انہیں سمجھ سکے۔ اور سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کہیں ہے، لیکن ابھی تک ملا نہیں۔ رات کو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ آتی ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے انہی کا خیال آتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ کب ملیں گے، کہاں ملیں گے بھی یا نہیں۔ ہم جانیں گے کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے، کیسے وہ آپ کو نشانیاں دیتی ہے۔ سب سے ضروری بات کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ملاقات طے ہے، کیونکہ اس کائنات میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ہر واقعے کا ایک مطلب ہے، اور ہر ملاقات پہلے سے طے ہے۔ بس ہمیں ان اشاروں کو پہچاننا آنا چاہیے جو قدرت ہمیں دے رہی ہے۔ پہلی نشانی، اچانک سے اس انسان کی یادیں آنا، بار بار ان کے لیے سوچنا، لیکن صرف سوچنا نہیں بلکہ ایک الگ طرح کا سوچنا۔ جیسے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، آفس کا کام ہو یا گاڑی چلانا، اچانک اس کا چہرہ سامنے آ جائے، بغیر کسی سوچ کے، بنا کسی وجہ کے۔ آپ کوئی گانا نہیں سن رہے جو ان کی یاد دلائے، آپ کوئی جگہ نہیں دیکھ رہے جہاں آپ دونوں گئے تھے، پھر بھی اچانک سے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کا من نہیں ہے، یہ ایک انرجیٹک کنیکشن ہے۔ جب دو لوگوں میں گہرا کنیکشن ہو، چاہے وہ ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، تو ان کی سول فریکوینسی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتی ہے۔ ایک ریسرچ میں پایا گیا کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں تو ان کی دماغ کی لہریں بدل جاتی ہیں، مطلب کہ آپ دونوں کا دماغ ایک ہی فریکوینسی پر کام کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کسی کو سوچتے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کو سوچ رہے ہیں، اور یہ ایک نشانی ہے کہ آپ دونوں کی انرجی متحد ہو رہی ہے۔ ملاقات سے پہلے یہ انرجیٹک اتحاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ فزیکل کنیکشن بعد میں ہوتا ہے، روح کی سطح پر کنیکشن پہلے بنتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی کو سوچ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ سول لیول کنیکشن بن رہا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ خیالات کیسے ہیں۔ اگر وہ خیالات پرسکون ہیں، آپ انہیں سوچ کر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے، تو یہ مثبت نشانی ہے۔ اگر آپ کو خیالات بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں جن کو ہٹانا ہے۔ قدرت آپ کی ملاقات تبھی کراتی ہے جب آپ دونوں تیار ہوں۔ دوسری نشانی، سپنوں میں اس انسان کا آنا۔
सिर्फ आना नहीं बल्कि बार-बार आना, लेकिन एक बात समझनी है कि आम ख्वाब और इलाही ख्वाब में फ़र्क होता है। कभी-कभी हम सिर्फ इसलिए किसी को सपने में देखते हैं क्योंकि पूरा दिन हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे और ये सिर्फ आपकी दिमाग का अक्स है। लेकिन जब कुदरत की तरफ से ख्वाब आते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो सपने इतने वाज़ेह होते हैं कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल हकीकत है। आप उनका चेहरा वाज़ेह देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं और जब आँख खुलती है तो लगता है जैसे वो हकीकत में मौजूद थे। कभी-कभी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सपना था या हकीकत। ऐसे सपने आपका लाशऊर दिमाग नहीं बना रहा, बल्कि ये सोल लेवल पर आपकी हकीकत में मुलाकात हो रही है। जब हम सोते हैं, तो हमारा शऊर दिमाग आराम करता है और रूह आज़ाद हो जाती है और उस वक़्त रूह अपनी असल फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अगर किसी दूसरी सोल के साथ आपका कनेक्शन है, तो दोनों रूहें रात को मिलती हैं और इन ख्वाबों के कुछ ख़ास नमूने होते हैं। मसलन आप दोनों कहीं साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो सपने में आपको कुछ बताते हैं, कोई मैसेज देते हैं और ये मैसेज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये डायरेक्ट उनकी रूह से आ रहा होता है। अगर आप किसी को लगातार सपनों में देख रहे हैं, ख़ासकर अगर पुरस्कून और खूबसूरत सपने, तो ये एक बड़ी निशानी है कि आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। क्योंकि कुदरत आपको पहले एनर्जेटिकली तैयार करती है। जब सोल लेवल पर कनेक्शन मजबूत हो जाता है, तब फिजिकल मुलाकात होती है। तो अगर आपको ये सपने आ रहे हैं तो खुश हो जाएं, मुलाकात का वक्त करीब है। तीसरी निशानी, एंजल्स नंबर और अमहंगी। आपने नोट किया होगा कि कभी-कभी कुछ नंबर्स बार-बार दिखते हैं। 1111 या 2:22 मिनट्स, 4:44 या 5:55 जैसे रिपीटिंग नंबर। आप घड़ी पर टाइम देखते हैं तो 11:11 दिखता है। आप गाड़ी की नंबर प्लेट पर देखते हैं तो 1111 नंबर होता है। आप कोई बिल चेक करते हैं तो अमाउंट 2222 होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत की तरफ से निशानी है। एंजल्स और इलाही ताकत इन नंबरों के ज़रिए हमारे साथ बात करते हैं और हर नंबर का एक ख़ास मतलब होता है। जब आप किसी से मिलने वाले होते हैं, तो ये एंजल नंबर और ज़्यादा दिखने लगते हैं। कुदरत आपको बताती है कि सब कुछ सही काम कर रहा है। इलाही टाइमिंग काम कर रही है और बहुत जल्द वो मुलाकात होगी। यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है कि कभी-कभी आपको वो ख़ास नंबर्स दिखते हैं जो उस इंसान से कनेक्टेड हैं। जैसे उसकी तारीख पैदाइश 15 है तो आपको हर जगह 15 नंबर दिखाई देने लगेगा। उनका लकी नंबर 7 है तो आप जहाँ भी देखते हैं आपको 7 नज़र आता है। ये डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ इशारा है। कुदरत आपको उनके बारे में याद दिला रही है और बता रही है कि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और सबसे दिलचस्प तब होता है जब आप और वो इंसान एक जैसे नंबर्स देख रहे हों। चौथी निशानी, अचानक किसी खास जगह पर जाने का दिल करे। हमारे अंदर की एक आवाज़ है, एक छठी हिस्स है जो कुदरत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम लॉजिक से चलते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग से चलते हैं। लेकिन जब आपकी किसी से मुलाकात होने वाली होती है, तो आपका वजदान बहुत काम करने लगता है। आपको अचानक ख़्याल आता है कि आपको फ़लाँ कैफ़े में जाना चाहिए। कोई ख़ास वजह नहीं, बस दिल कर रहा है। या कभी लगता है कि शाम को उस खास पार्क में जाना चाहिए या किसी ऐसी जगह जाने का दिल करता है जहां आप नॉर्मली नहीं जाते। ये आपकी रूह की रहनुमाई है। आपकी छठी हिस्स जानती है कि वहां कुछ होने वाला है। हो सकता है कि वहां वो इंसान हो या फिर कुछ ऐसा हो जो आपको उस इंसान के करीब ले जाए। जैसे वहां आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे जानता हो या वहां कोई तकरीब हो और वो भी मौजूद हो। बहुत सारी लव स्टोरीज में आपने सुना होगा कि दो लोग इत्फाकन किसी जगह मिल गए, लेकिन कायनात में कुछ भी इत्फाक से नहीं होता। वो वहाँ इसलिए पहुँचे कि उनके वजदान ने उनकी रहनुमाई की। लेकिन अक्सर लोग इस वजदान को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, बाद में चलेंगे या क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, और फिर वो मुलाकात मिस हो जाती है।
اگر آپ کو کسی جگہ پر جانے کا بار بار خیال آ رہا ہے تو اسے اگنور مت کریں، خاص کر اگر کسی خاص وجہ کے بغیر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے، کیونکہ یہ روحانی اشارہ ہے جو قدرت کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے۔ اور اگر آپ اس رہنمائی کو فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات جلد ہو جائے۔ پانچویں نشانی، آپ کی انرجی اور جذبات میں اچانک تبدیلی آنا۔ بنا کسی وجہ کے آپ اچانک بہت خوش ہو جاتے ہیں، ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتی ہے، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ اچھا نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ملی، لیکن اچانک سے موڈ بدل گیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی دوسری طرف وہ انسان بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب دو لوگوں میں مضبوط انرجیٹک کنیکشن ہوتا ہے تو ان کے جذبات ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اگر وہ خوش ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے تو وہ خوشی آپ تک بھی پہنچتی ہے۔ اگر وہ آپ سے ملنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے تو وہ ایکسائٹمنٹ آپ تک بھی پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اچانک سے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک طرح کی انگزائٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ نیگیٹو انگزائٹی نہیں ہے، وہ ایک انتظار کی فیلنگز ہیں، جیسے کچھ ہونے والا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ ایک جگہ سیٹل نہیں ہو پاتے، دماغ بار بار بھٹکتا ہے، کسی کام پر فوکس نہیں کر پاتے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، چاہے کتنی بھی دوری کیوں نہ ہو۔ انرجیز کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب ملاقات قریب ہوتی ہے تو اس انٹریکشن میں اور بھی شدت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اچانک گرم لہریں محسوس ہوتی ہیں، بنا کسی وجہ کے گرمی لگنے لگتی ہے یا اچانک سے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اور اس کی ایک خاص اور اسپیشل نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ہے، کوئی اندیکھی موجودگی۔ آپ اکیلے ہوتے ہیں لیکن روح میں لگتا ہے کہ کوئی ہے، اور وہ فیلنگز پرسکون ہیں۔ یہ ان کی انرجی ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، ان کی روح آپ کی روح سے ملنے آئی ہے۔ چھٹی نشانی، گانے یا میوزک کے ذریعے میسج آنا۔ اچانک سے کوئی گانا سنائی دیتا ہے اور لگتا ہے وہ بالکل آپ کی صورتحال کے بارے میں ہے، یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسا گانا پلے ہوتا ہے اور اس کے بول سیدھے آپ کے دل کو اتر جاتے ہیں۔ لگتا ہے قدرت آپ سے بات کر رہی ہے، اور قدرت اکثر میوزک کے ذریعے میسج دیتی ہے۔ اگر آپ بار بار ایسا میوزک سن رہے ہیں جس میں پیار، یونین، میٹنگ یا اتحاد کے بارے میں ہے تو یہ ایک نشانی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان بھی وہی سانگ سن رہا ہوتا ہے، اور یہ سب سے مضبوط اشارہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے اشارے مل سکتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور پاس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں میں کچھ الفاظ یا جملے بالکل وہی ہیں جو آپ کو سننے کی ضرورت تھی، یا پھر ٹی وی پر، مووی میں، کسی کتاب میں، یا پھر کہیں بھی آپ کو وہ میسج مل جاتا ہے جو قدرت آپ کو دینا چاہتی ہے۔ ساتویں نشانی، کچھ چیزوں یا علامتوں کا بار بار ظاہر ہونا۔ کوئی خاص پھول، تتلیاں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ دونوں کے لیے اسپیشل ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس انسان سے تتلیوں کے بارے میں بات کی تھی اور اب آپ کو ہر جگہ تتلیاں نظر آ رہی ہے تو یہ ایک علامت ہے۔ یا کوئی خاص کلر بار بار دکھتا ہے، جیسے ان کا فیورٹ کلر بلیو ہے اور آپ کو ہر جگہ بلیو چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ یہ قدرت کا طریقہ ہے آپ کو یاد دلانے کا کہ وہ انسان جلد آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ کبھی کبھی یہ علامات بہت واضح ہوتی ہیں، جیسے آپ کسی دکان کے باہر سے گزر رہے ہیں، وہاں کوئی پوسٹر لگا ہوتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے، یا آپ کسی بک سٹور پر جاتے ہیں، کوئی بک اٹھاتے ہیں اور اس کا عنوان بالکل وہی ہے جو آپ کی صورتحال بیان کرتا ہے۔ قدرت اپنے اشارے دینے میں بہت تخلیقی ہے۔ آپ جتنا اویئر رہیں گے اتنا ہی ان اشاروں کو نوٹس کریں گے۔ اکثر لوگ انہیں اتفاق سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آٹھویں نشانی، اچانک باہمی رابطہ بڑھ جانا۔ قدرت فزیکل راستے بھی بناتی ہے آپ دونوں کو ملانے کے لیے۔ اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی مشترکہ دوست ہے، یا کسی پارٹی میں کسی نے اس انسان کا ذکر کیا،
یا سوشل میڈیا پر آپ کو سجیسٹ ملتا ہے یو مے نو دس پرسن، اور وہ بالکل وہی انسان ہوتا ہے، یہ تھی وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی ملاقات طے ہے۔